إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأشهر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد من غيره. میرے عزیزو، رفیقو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و کرم ہے اور درود و سلام کی بارشیں ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہم صلی علیہ وبارک علیہ. میرے عزیزو، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت کی کچھ آیات آپ کے سامنے بیان کی گئی. ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ پاکیزہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان و کرم ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں میں سے جو اعلیٰ نعمت ہے، جن کا معیار اعلیٰ ہے، اللہ رب العالمین نے انہی میں سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے. میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا تھا، اس کی آمد کا انتظار آپ صحابہ کہ آپ طور و طریق کو دیکھیں، ان کے منہج کو دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ لوگ اتاولے ہوا کرتے تھے اور کس قدر بے چینی ہوا کرتی تھی ان لوگوں میں، اور کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان. یہ صحابہ کی ایک طلب تھی. صحابہ اس ماہ کی اہمیت کو جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک آفر عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اور یقیناً اس کا ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک مومنٹ ضائع نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین اور جو انہوں نے عطا کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی بتایا کہ اے لوگو، خوشخبری سنو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ کوئی ان کے ایک گھڑی بیکار نہیں، ان کا ایک ایک ساتھ یوں ہی ضائع نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے ایک ایک گھڑی کا بہترین تمہیں بدلہ عطا کرے گا. اور اللہ رب العالمین نے کہا الصوم لی، اگر کسی نے قربانیاں دی ہے، اگر کسی نے اپنے خواہشات نفسانی کو روکا ہے، اگر انہوں نے خود کو مٹایا ہے، تو میرا بھی وعدہ ہے بندے سے کہ میں بھی انہیں بے حساب دوں گا، میں انہیں بے حساب دوں گا. اللہ نے اس کے بعد لمیٹیشن بتا دیا کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کوئی واضح الفاظ استعمال نہیں کیا کہ اس کا کوٹا کتنا ہے، اس کا بدل کیا ہے اور اس کا معاوضہ کیا ہے. یقیناً اگر ایک بندے نے خالص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ہم ماتھا ٹیکا ہے، اگر انہوں نے اپنے خواہشات کو روکا ہے، اپنے آپ کو اگر روک کے رکھا ہے، تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ ان ثواب کے حدود کو میں نے بھی روک کے رکھا ہے، یقیناً میں تم کو دوں گا. میرے پیارے دوستو، آج شاید غالباً 16واں ہمارا رمضان ہے، روزہ ہے. یقیناً کچھ دن کے بعد یہ دوسرا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، اور یقیناً اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر وہ گھڑی عطا کی ہے مومنین کو، وہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو عطا کیا ہے کہ بندہ مانگتا رہے، اپنے پیشانی کو ٹیکتا رہے، اور
اللہ رب العالمین کے یہاں وہ جھولی پھیلاتا رہے. ایک ایک انعام اتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آخری عشرے کے اندر کئی عبادات کو رکھا تاکہ بندہ مانگتا رہے اور ان کی جھولی کو میں بھر کر کے کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں جنت الفردوس عطا کروں گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لوگوں اے میرے نبی اے میرے حبیب انہیں بتاؤ کہ یہ قرآن جن کا رمضان المبارک سے ایک گہرا رشتہ ہے, یقیناً یہ قرآن بھی اگر نازل ہوا ہے تو شب قدر کی راتوں میں ہوا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں, جنہیں دنیا جس کو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا ہے. میرے پیارے دوستو, قرآن کا یہ رشتہ ایک تو قرآن کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور ایک اس عشرے کی آخری راتوں کی اہمیت کو بتاتا ہے کہ قرآن کا کیا رشتہ ہے. میرے پیارے دوستو, کوئی باتیں جب دنیا سے جوڑ دی جاتی ہے تو لوگوں کو باتیں سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے. یورپ کے اندر ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ قرآن کو رمضان سے کیا وابستگی ہے, کیا رشتہ ہے. ایک ابراہم میسلو ہیں, یہ یورپ کے ہیں. انہوں نے ریسرچ کیا, باقاعدہ ان کو یورپ کے اندر بڑی پذیرائی, ان کے سدھانت جب انہوں نے پیش کیا تو بڑا ہی پذیرائی ان کو ملی تھی. کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ انسان کو بنیادی 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے زندگی گزارنے کے لیے. کیا؟ بڑا ہی مشہور ہے, کھانا, کپڑا, مکان. جب انہوں نے یہ سدھانت دیا, کہا انسان کو 3 ضرورتیں آ جائے زندگی بسر ہو جائے گی. لیکن انہوں نے ایک چیز کو انہوں نے روک دیا, انہوں نے ایڈ نہیں کیا. وہ کیا تھا؟ یہ تمام چیزیں اگر آپ غور کریں, کپڑا بھی, کھانا بھی اور مکان بھی, یہ تمام چیزیں انسان کے جسم سے وابستہ ہیں. کپڑا ہم کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ ہمارا جسم ڈھکے. کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ ہماری زندگی کی گاڑی چلتی رہے. اور انسان مکان پہ کیوں رہتا ہے؟ تاکہ اس کھلے آسمان کے نیچے ہم زندگی نہ گزاریں, تاکہ زندگی بسر ہو جائے. لیکن انہوں نے ایک چیز کو ان کے اندر نہیں جوڑا. وہ کیا ہے؟ وہ جذبہ عبودیت ہے. کیونکہ یہ تمام چیزوں کا رشتہ جسم سے ہے, لیکن انسان کی روح کا رشتہ اللہ رب العالمین سے. اور اس روح کی بیداری کے لیے, اس روح کی آبیاری کے لیے, اس کی سینچائی کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی ایسی غذا ملے, ایسی کوئی چیز حاصل ہو جس سے ہماری روح کو آبیاری ہو, خوراک ملے. اور انہوں نے کیا کہا؟ وہ کیا ہے؟ قرآن کہاں سے ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی. اس قرآن کی آیت کی تفسیر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اور یقیناً اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اندر اگر رمضان سے قرآن کو وابستہ کیا ہے, اگر جوڑا ہے, تو اس کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ ہمارے روح سے. میرے پیارے دوستو, یہ بعد کے سائنٹسٹوں نے جو غیر مذہب تھے, جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا, ان لوگوں نے ریسرچ کر کے اسلام کو, ان کی حقانیت کو ثابت کیا اور کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کو ثابت کیا ہے تو غلط نہیں کیا. مسلمانوں کے پاس ٹائم ہی نہیں. مسلمان رمضان المبارک کے اندر بھی ایک آیات کیا, ایک لفظ پڑھنے کی ہمت اللہ رب العالمین نے ان سے توفیق چھین لی ہے. ہمارے غیر لوگوں نے بڑی ہی تحقیق اور ریسرچ کیا ہے. آپ دیکھیں, یقیناً مسلمانوں کی بڑی خدمات ہیں. آپ چاہے طبی میدان ہو, میڈیکل لائن میں ہو, یا جو بھی ان کے اسٹریم لائن ہو, چاہے کامرس ہو, سائنس ہو, دیگر جو بھی چیزیں ہیں, بڑی خدمات ہیں. لیکن ایک مسلمان جب اس چیزوں کو دیکھتا ہے, ایک غیر مذہب جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, تو وہ چیز کو ثابت کر دیتا ہے. میرے پیارے دوستو, اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لوگوں, قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. پھر اللہ رب العالمین نے میرے رسول سے سوال کیا, وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے میرے حبیب, آپ کو معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو معلوم؟ انسان کا پوچھتا ہے معلوم کیا ہے, اس کی اہمیت. جب انسان کے دل پہ اس کی گہرائی اور کی چھاپ کو چھوڑنا ہوتا ہے, تب ہم انسان کو پوچھتے ہیں اس کی معلوم. اس کی حقیقت اور اس کی گہرائی کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. یہ اللہ رب العالمین نے ثابت کر دیا کہ آخری عشرے میں مومنین کو تحفہ دیا گیا لیلۃ القدر کے نام پہ. اور کیا کہا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سنو, لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا ہے میرے حبیب؟ سنیے. ان کا جواب تیرا رب دیتا ہے. کیا ہے لیلۃ القدر؟ قدر کی رات کیا ہے؟ خیر من الف شہر. یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے.
میرے پیارے دوستوں، اللہ رب العالمین نے یہاں کمپیریزن کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں پہ تقابل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جب دو چیزوں کے اندر طاقت ہو اور اس طاقت کو ایک دوسروں کی ہم موازنہ کرتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں، تو ایک طاقت کو دوسری طاقت سے اس کو ابھارنا ہوتا ہے۔ یہ چیز آپ دیکھیں، آپ پڑھنے والے ہیں، باقاعدہ ہمارے 21ویں صدی کے نوجوان بڑے ہی ایجوکیٹڈ ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، اللہ رب العالمین نے دو عبادتوں کا تذکرہ کیا، ایک طرف انسان کی زندگی لیلۃ القدر ہے اور ایک طرف انسان کے 1000 مہینے کی عبادتیں ہیں۔ عبادات اللہ رب العالمین کا بڑا مقام ہے، لیکن یہ کہا کہ اگر کوئی شخص 83 سال اپنے پیشانی کو رب العالمین کے دربار میں ٹیک دے اور وہ ایک لیلۃ القدر کی رات کو پالے، 1000 مہینے کی عبادتیں لیلۃ القدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے قرآن کی فصاحت اور قرآن کی بلاغت جو اللہ رب العالمین نے ثابت کر دی۔ انسان آ کے مانگے اللہ رب العالمین کے سامنے، اپنے پیشانی کو ٹیکے۔ ایک انسان 83 سال عمر کی کوئی قید نہیں، کوئی انسان یہ دعوے کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ ہماری موت اور ہماری زندگی کا لمیٹیشن کب تک ہے۔ 83 سال عبادت کر رہا ہے، ایک رات رب کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکتا ہے، رب ان کی جھولی میں، ان کے اعمال میں 83 سال سے بھی زیادہ عبادتوں کو ذخیرہ کر دیتا ہے اور کہتا جاؤ بندے۔ میرے پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس رات کی اہمیت کو اور اجاگر کیا۔ یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے۔ وہ جبرائیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، کہا کہ دیکھو جو کئی انبیاء کے پاس آئے، اللہ رب العالمین جبرائیل کو بھیجتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اے میرے فرشتوں، آج کی رات ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ آج پوری دھرتی اگر بھرے گی تو فرشتوں کا ہجوم ہوگا، اور جبرائیل کی قیادت میں فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے۔ حبیب کا قول ہے کہ زمین کے اندر کوئی معمولی جگہ سوئی رکھنے کے برابر بھی جگہ نہیں ہوتی جہاں فرشتوں کا پڑاؤ نہیں ہوتا۔ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنا فرشتوں کا نزول ہے۔ فرشتے آتے ہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے مومنین کے لیے۔ کیا کرتے ہیں آ کر کے؟ کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ اعتکاف میں ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے اس راتوں کو جاگتے ہیں، ان سے اللہ رب العالمین کے سامنے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ، جس کے لیے جاگ رہا ہے، جس کے لیے بیدار ہو رہا ہے، اللہ تو جنت الفردوس کا مستحق بنا دے۔ اس رات کو جاگنا ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، یہ حبیب، اگر یہ رات مل جائے رب سے کیا مانگوں؟ کیا مانگنا ہے رب سے؟ کہا، اے عائشہ، اگر تو نے سوال کیا ہے تو سن لے، اس رات کو کیا مانگنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور اپنے گناہوں کو اپنے اندر ٹٹولنا ہے کہ ہم نے کیا گناہ کیے ہیں، رب کے سامنے بھیک مانگنا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا واسطہ دینا ہے اور کہنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، اللہ تو رحمان ہے، تو غفار ہے، تو رحیم ہے، میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہکار ہوں، فاعف عنی، معاف فرما دے۔ یہ مانگنا ہے اس رات کو۔ میرے پیارے دوستو، جہاں اہمیت ہوتی ہے ان راتوں میں، جو بعض شیاطین قسم کے انسان ہوتے ہیں، ان راتوں کو لوگ اس راتوں میں بیدار ہوتے ہیں، لوگ چائے بناتے ہیں، جا کر کے کسی دکانوں، ہوٹلوں کے اندر پارٹی کرتے ہیں۔ رات کا جو آخری، اللہ رب العالمین نے کہا تھا مطلع الفجر، اس رات کہاں تک رہتی ہے؟ یہ فجر کے طلوع ہونے تک۔ انسان اس وقت تک گھڑی میں دیکھتا ہے کب ہو جائے ٹائم، تاکہ ہمیں آنا ہے، کھانا ہے۔ ایسے لوگوں پر فرشتے بد دعا کرتے ہیں۔ من ادرک رمضان ولم یغفر لہ، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کی وہ آخری اشرا، شب قدر، فرشتوں کا ہجوم ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو آسمان تک پہنچایا ہے۔ اس راتوں میں انسان اپنے وقت کو یوں ہی وقت کو گزار رہا، ٹائم پاس کر رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ان راتوں میں اللہ کی تسبیح، تحلیل، رب سے مانگنا ہے، رب کے سامنے اپنے گناہوں کے بوجھ کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ تو معاف فرما دے۔ کیا پتا یہ زندگی کی سانسیں دوبارہ آئندہ سال تک قائم رہے یا نہ رہے۔ میرے پیارے دوستو، بڑا مقام ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، جیسے ہی آخری اشرا داخل ہوتا، میرے رسول کا معمول یہ ہوتا تھا
کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد من غیرہ. میرے رسول کیا کرتے ان راتوں میں کیا کرتے تھے؟ خود جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، کہتے عائشہ جاگ جا، یہ رات سونے کے لیے رب سے مانگنے کی رات ہے. مانگنا ہے، کتنا سوئے گی، کہاں تک سوئے گی، کتنا سو گے، اس جسم کو کب تک آرام دینا ہے. یہ رات سونے کی نہیں. اٹھ جا، بیدار ہو جا، رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا، مانگ لے جو مانگنا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں عائشہ میرے رسول جد و شد میں ذرا کیا کرتے تھے؟ کوششیں کرتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے میرے رسول، اور بیٹھ کر کے اپنے کمر کو کس لیتے تھے اور جا کر مسجد کے اندر پڑاؤ ڈال دیتے. اللہ نے کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اے نبی آپ مباشرت نہ کریں، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب آپ اعتکاف کی حالت میں ہو، آپ بیوی سے نہیں مل سکتے. آپ ان حالات میں اپنے جسم کو دور رکھیں. ہاں میں عائشہ آتی تھی، میرے رسول کے بالوں میں اپنے ہاتھوں کو پھیرتی، کنگھا کرتی تھی. کوئی بات نہیں، انسان اگر ان اوقات میں بیوی سے مجامعت نہیں کر سکتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے رسول نے ان ایام کو برباد نہیں کیا. صحابہ نے، سلف کی زندگی میں ایام آئے، ان لوگوں نے برباد نہیں کیا. ایک ایک گھڑی کو جو 6 ماہ قبل انہوں نے بھیک مانگی تھی، اس مہینے کو اس کے اندر مانگا، اور جب گزرا تو کہا اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ جو ہم نے عبادتیں کی ہیں بس اس ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما. میرے پیارے دوستو، وقت بڑا کم رہتا ہے. اللہ رب العالمین سے بس دعا گو ہو کہ مولا کریم باتیں کم ہو اور عمل زیادہ ہو. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.